کی یاد مناتے ہیں تو کیوں، آقا کا میلاد کرتے ہیں تو کیوں، حضور کے چرچے کرتے ہیں تو کیوں، آقا علیہ السلام کے تذکرے کرتے ہیں تو کیوں؟ یار ہمارا تو عقیدہ ہے، ہم اس لیے حضور کا ذکر نہیں کرتے، اس لیے حضور کی یاد نہیں مناتے کہ ہم آقا کے ذکر پاک میں یا حضور کی شان پاک میں کوئی اضافہ کر سکیں گے، ہماری جرت ہی نہیں ہم حضور کی شان میں اضافہ کر سکیں۔ البتہ ذکر مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ مناتے اور کرتے اس لیے ہیں تاکہ ہمارا دل، ہمارا دماغ اور ہماری زبان ذکر مصطفیٰ سے پاک ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذکر مصطفیٰ کریں تو ہمارا دل پاک ہو جائے، ذکر مصطفیٰ کریں تو ہماری زبان پاک ہو جائے، ذکر مصطفیٰ کریں تو ہمارا دماغ پاک ہو جائے، ذکر مصطفیٰ کریں تو ہماری کلام کو شان مل جائے۔ اور یہ کسی سنی کا عقیدہ نہیں، یہ عقیدہ صحابی رسول حضرت سیدنا حسان بن ثابت کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مدحت محمد بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی، لوگوں میں حضور کا کلام اس لیے نہیں پڑھتا، سرکار کی عظمت اس لیے بیان نہیں کرتا، حضور کی شان اس لیے نہیں پڑھتا، سرکار کی عظمت کے ترانے، حضور کی شان کے گیت اس لیے نہیں گاتا کہ سرکار کی ذات کو میں کوئی عظمت بخش سکوں، کوئی شان دے سکوں، کوئی مقام دے سکوں، کوئی اعزاز دے سکوں۔ فرمایا لیکن مدحت مقالتی بمحمدی، میں تو حضور کے ترانے اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ میری کلام کو شان مل جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و مقام مصطفیٰ، استاد علماء حضرت علامہ مفتی محمد طارق علی صاحب درانی۔ ما ان مدحت مقالتی بمحمدی لیکن مدحت محمد بمقالتی، میں تو حضور کی تعریف اس لیے نہیں کرتا کہ اپنی کلام سے حضور کی شان میں کچھ اضافہ کر سکوں یا حضور کی شان بڑھا سکوں۔ فرما نہیں، میں اس لیے کلام پڑھتا ہوں تاکہ میرے کلام پڑھنے سے حضور کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے، نسبت پیدا ہو جائے، اور پھر میری کلام کو عظمت مل جائے، میری کلام کو شان مل جائے، میری کلام کو مقام مل جائے۔ یہی حضرت حسان بن ثابت ہیں، سرکار اپنی تعریف کروانے کے لیے حضرت حسان بن ثابت سے فرماتے اے حسان، فلاں نے میری حاجوتی ہے، فلاں نے میری مذمت کی ہے، فلاں نے میری شان کے اندر نازیبہ کلمے بولے ہیں، حسان آؤ نا آج میری شان لوگوں کو بتاؤ، آج میری عظمت لوگوں کو بتاؤ، آج میرا مقام لوگوں کو بتاؤ۔ ثنا خوان مصطفیٰ ہے، صحابی رسول ہے، حضرت سیدنا حسان بن ثابت جب کھڑے ہوتے ہیں سرکار کی شان بیان کرنے کے لیے، حضور فرماتے حسان ایسے نہیں، وہ میرے غلاموں جاؤ ممبر اٹھاؤ اور سامنے رکھ دو۔ جو بیدار بیٹھے بولے ذرا محبت کے ساتھ، حضور اپنی شان بیان کروانے کا اہتمام کر رہے ہیں، فرمایا میرے ممبر اٹھاؤ اور سامنے رکھو۔ حضرت حسان کو کہتے حسان ممبر پہ آ جاؤ، حضرت حسان ممبر پہ آ جاتے، سامنے سرکار کائنات تشریف فرما ہوتے، جیسے آپ بیٹھے ہیں حضرت حسان ایسے کھڑے ہوتے جیسے میں ممبر پہ ہوں۔ آقا علیہ السلام حضرت حسان کو ممبر پر بٹھاتے، خود سامنے نیچے بیٹھ جاتے۔ پتہ چلا حضور کے ثنا خوان کو، حضور کے نعت خوان کو، حضور کی حمد و ثنا اور تعریف بیان کرنے والے کو ممبر پہ بٹھانا یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے، اور سامنے بیٹھ کے حضور کی تعریف سننا یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ یا رسول اللہ، یا حضرت مصطفیٰ، زندہ باد، شان مصطفیٰ، زندہ باد۔ میں بھی سنت ادا کر رہا ہوں، آپ بھی سنت ادا کر رہے ہیں، میں سنت صحابی ادا کر رہا ہوں، آپ سنت مصطفیٰ ادا کر رہے ہیں۔ سنیو کتنے خوش نصیب ہیں ہم، حضرت حسان بن ثابت کو حضور ممبر پہ کھڑا کرتے، اور پھر جب حضرت حسان حضور کی تعریف بیان کرتے نا تو حضرت حسان کی تعریف کرنے کے وقت میرے آقا کے ہاتھ اٹھ جاتے، حضور فرماتے اللہم ایدہ بروح القدس، مولا میرا حسان میری تعریف کر رہا ہے، میں مصطفیٰ دعا کرتا ہوں زبان حسان کی ہو کلام جبرائیل کا ہو، جبرائیل کے ذریعے میرے حسان کی مدد فرما کہ بولتا حسان جائے اور کلام جبرائیل پیش کرتا جائے۔
حضور نے دعا فرمائی. ایک مرتبہ حضور کے چچا حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا میں آپ کی نعت نہ پڑھوں, آقا میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا اے حسان میری نعت پڑھ. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا اے میرے چچا عباس میری نعت پڑھ, اللہ تیرے منہ کو سلامت رکھے. ہائے ہائے ہائے. حضور نے کیسی خوبصورت دعا ارشاد فرمائی. فرمایا میرے چچا میری نعت پڑھو, اللہ تمہارے منہ کو سلامت رکھے. اور پتہ چلا جو مصطفیٰ کی تعریف کرتا ہے حضور کی نعت پڑھتا ہے, سرکار دعا کرتے ہیں جبرائیل مدد کرنے آتا ہے, حضور دعا کرتے ہیں منہ سلامت رہتا ہے. حضرت گرامی جو حضور کی حمد کرے گا سرکار کی تعریف کرے گا اس کا منہ کبھی گندا نہیں ہوگا. پتہ چلا سرکار کو بک بک کرنے والے کا منہ کبھی چنگا نہیں ہو سکتا, حضور کی تعریف کرنے والے کا منہ کبھی گندا نہیں ہو سکتا. جو حضور کی تعریف کرتا ہے اس کا منہ چنگا رہتا ہے, جو حضور کو بک بک کرتا ہے اس کا منہ گندا ہو جاتا ہے. ہے توجہ تو آڈی محبت میں بیٹھے ہو, بولو ذرا اونچا محبت کے ساتھ. حضرات گرامی میں وقت تو زیادہ نہیں لوں گا, مجھے مولانا محمد اکرم قادری صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت زیادہ وقت تو نہیں لیں گے. میں نے کہا آج مجھے آنے تو دیں, میں نے 1 بجانا ہے. توجہ تو آڈی میں نے کہا نعت خانوں نے تمہارے 12 بجائے تو میں تمہارا 1 بجاؤں گا. ہے توجہ نہیں 12 بجاؤں گا 12. ہے توجہ تو بولو محبت کے ساتھ. حضرات گرامی حضرت حسان بن ثابت جب حضور کی تعریف کرنے کھڑے ہوتے نا, حضرت حسان کہتے ہیں نعت پڑھتا تھا میں آنکھیں بند کر کر, کبھی آنکھیں کھولتا سامنے چہرے بددہا ہوتا تھا, سامنے حضور کا رخ انور ہوتا تھا. فرما سرکار کے چہرے پر جب میری نگاہ پڑتی تھی وہ لمعانیت, وہ تابانیت, وہ چمک, وہ دمک, وہ حضور کے چہرے کے اندر رب کے انوارات کی, رب کی تجلیات کی بارش جو ہو رہی ہوتی تھی. فرمایا حضرت حسان فرماتے ہیں میں ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ نہیں سکتا تھا. وضعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری. فرما اپنے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پہ رکھ دیتا تھا کہیں حضور کے چہرے کے اندر اترنے والے خدائی انوارات اور تجلیات کی وجہ سے میں بینائی سے ہی محروم نہ ہو جاؤں. فرما حضور کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا میں ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ نہ سکتا تھا. حضرت گرامی حضرت حسان کہتے ہیں حضور کی تعریف کرتے وقت میں اپنے ہاتھوں کا آنکھوں پہ رکھ لیتا تھا. کما حق حضور کا دیدار نہیں کر سکتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے اندر سکت نہ تھی, میرے اندر طاقت نہ تھی کہ حضور کے حسن کا نظارہ کر سکوں. اس لیے علماء فرماتے ہیں اللہ نے حضور کو جو معراج رات کو کروائی, کیوں؟ فرما رات کو اس لیے کروائی کہ رات والوں سو جاؤ, میرا مصطفیٰ لامکاں پہ آنا چاہتا ہے, میرا مصطفیٰ عرش پہ آ کے خدا کا دیدار بھی کرنا چاہتا ہے, خدا کو بھی دیدار کروانا چاہتا ہے. کائنات والوں سو جاؤ, اگر تم جاگتے رہے تمہارے اندر سکت ہی نہیں کہ مصطفیٰ کا جلوہ برداشت کر سکو. نہیں توجہ نہیں. اللہ رب نے مصطفیٰ کو اس وقت بلایا, اس لمحے بلایا جب کائنات کو سلا دیا. کیوں؟ کائنات کی کوئی آنکھ مصطفیٰ کے حسن کو دیکھنے کی فرمایا کہ طاقت ہی نہیں رکھتی, سکت ہی نہیں رکھتی. فرمایا تم تاب نہیں لا سکو گے, اس لیے کائنات والوں سو جاؤ, مصطفیٰ اپنے کمال حسن و جمال کے ساتھ خدا کی دربار میں آ رہا ہے. آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے, حضور کے حسن کے کیا کہنے. حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں سرکار کے حسن پر رب نے 70,000 پتے ڈال دیے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ رب کی غیرت نے گوارا ہی نہ کیا کہ حسن مصطفیٰ کی حقیقت کو کوئی دیکھ سکے یا نظارہ کر سکے. اس لیے کہ رب کی غیرت کا تقاضا یہ تھا, رب چاہتا یہ تھا کہ حقیقت حسن مصطفیٰ کو کوئی نہ دیکھے, اگر دیکھے تو مصطفیٰ کو خدا بھی. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت مصطفیٰ, سیدی مرشدی, سیدی مرشدی, غلام ہے غلام ہے,
रसूल के गुलाम हैं। या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदारे हाथों को उठाकर बोले, हाथों को उठाकर बोले, जिंदाबाद। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यही तो हमारे दीन की जान है, हमारे ईमान की जान है। हुस्न यूसुफ में ईसा यदे बैजादारी आंच खूबा हमादा रंग दूर तन्हादारी। हजरत यूसुफ भी बड़े हसीन थे। हुजूर फरमाते अना अमला व अखी यूसुफ असबा, मैं मलाहत रखता हूँ, हजरत यूसुफ सबाहत रखते थे। मलाहत और सबाहत में फर्क ये है, फरमाया सबाहत का मतलब ये है हजरत यूसुफ का हुस्न इतना ज्यादा चमकदार था, इतना ज्यादा सफेद था, फरमाया जो देखता था निगाह को टिका नहीं सकता था। फरमाया मेरे हुस्न में रब ने मलाहत रखी है, जो देखता है निगाह को हटा नहीं सकता। फरमाया हुस्न यूसुफ को जो तकता था, फरमाया निगाह को टिका नहीं सकता था। मेरे हुस्न जमाल को जो देखता है वो निगाह को हटा नहीं सकता। रब ने हुस्न यूसुफ में सबाहत रखी है, हुस्न मुस्तफा में मलाहत रखी है। फरमाया वहां से निगाह, वहां पे निगाह टिकती नहीं, यहाँ से निगाह हटती नहीं। हुस्न यूसुफ का आलम ये था कि हुस्न यूसुफ को मिस्र की औरतों ने देखा, उन्होंने देखा ना तो देखते देखते उनकी उंगलियों के टुकड़े हो गए। मैंने कहा यार हुस्न जमाल मुस्तफा का आलम तो देखिए। हुजूर ने उंगली का इशारा किया, उधर उधर उंगलियों के टुकड़े हो गए, इधर उंगली को देखा तो चांद के टुकड़े हो गए। बोलो मोहब्बत के साथ मुशाकान मुस्तफा, बोलो मोहब्बत के साथ। फरमाया ज़नाने मिस्र ने हुस्न यूसुफ को देखा, उंगलियों के टुकड़े कर बैठी। चांद ने मुस्तफा की अंगुष्ठ को देखा तो चांद के टुकड़े हो गए। हुस्न यूसुफ कभी मिस्र में अंगुष्ठे ज़ना सर कटाते हैं तेरे नाम पे या रसूल अल्लाह। मर्दाने अरब, फरमाया औरतें अपने हाथ काट रही हैं, इधर मर्दाने अरब अपनी गर्दनें कटवा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हुजूर के हुस्न जमाल को देखने वाले ने क्या किया? गर्दनें कटवा दी। हजरत गिरामी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा का हुस्न तो कमाल ही कमाल है। हुजूर के मुँह अक़दस की शान देखें, हुजूर की खुशबू पाक की शान देखें। इमाम कस्तलानी फरमाते हैं मैं मिस्र गया नामी सदी हिजरी के अंदर, कब? नामी सदी हिजरी के अंदर मिस्र गया। मैंने एक लड़की को देखा, उस लड़की के जिस्म से ऐसी खुशबू आ रही है, फरमाते मैंने आज तक ऐसी खुशबू न देखी थी न सुनी थी। कस्तलानी कहते हैं नामी सदी हिजरी का मुजद्दिद भी है, मुहद्दिस भी है। आप फरमाते मैंने उस लड़की से पूछा ऐ बच्ची ये बता तेरे जिस्म से खुशबू आ रही है, ये खुशबू तूने कहां से मंगवाई है? उसने कहा ए कस्तलानी बहुत बड़े मुहद्दिस हो, वो हदीस नहीं पढ़ी कि हजरत उम्मे सुलैम नबी पाक की बारगाह में आई और अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह बेटी की शादी है लेकिन खुशबू का इंतजाम नहीं है। आका अलैहिस्सलाम ने अपना पसीना मुबारक एक शीशी के अंदर दे के फरमाया कि उम्मे सुलैम ले जा अपनी बीवी को, अपनी बेटी को जहेज के अंदर इसे पेश कर दे। हजरत उम्मे सुलैम गई, अपनी बेटी को पेश किया। उस लड़की ने कहा जो नामी सदी हिजरी के अंदर थी, वो कहती है मैं उसी औरत की औलाद में से हूँ जिसको सरकार ने अपना पसीना मुबारक अता फरमाया था और उसने पसीना मुबारक शादी के मौके पर लगाया था। अल्लाह ने उस वक्त से लेकर आज तक 900 साल गुजर गए, फरमा उस लड़की की औलाद में रब ने खुशबू को बसा दिया है। फरमा इस खुशबू का मुकाबला दुनिया का कोई इत्र नहीं कर सकता, दुनिया का कोई परफ्यूम नहीं कर सकता, दुनिया की कोई खुशबू इसका मुकाबला नहीं कर सकती। मैं सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे घर का बच्चा हो या बच्ची हो, मर्द हो या औरत हो, एक एक के जिस्म से ऐसी खुशबू आती है। हमारा घर ही मशहूर है बैतुल मुतय्यबीन, ये घर वो है जो खुशबू वालों का घर है, खुशबू वालों का घर है। कस्तलानी
مدانی کہتے ہیں بڑا حیران ہوا، میں اپنے علاقے آیا، میں نے لوگوں کو بتانا شروع کیا، میں نے کہا یار جس لڑکی کو میرے نبی نے خوشبو عطا فرمائی تھی پسینہ پاک والی، وہ آج تک بھی لوگوں کے جسم کے اندر موجود ہے۔ ایک پادری کو پتہ چلا، پادری ماننے کو تیار نہ تھا، میں پادری کے پاس گیا، میں نے کہا پادری جی ذرا یہ بتاؤ کہ اگر کسی کو بیماری ہو، دادا کو بیماری ہے، بیٹے میں آ گئی، بیٹے کو ہے، ہاں جی پوتے میں آ گئی، پوتے میں ہے، پڑ پوتے میں آ گئی، بیماری کی وراثت چلتی ہے کہ نہیں چلتی؟ کہا بالکل چلتی ہے۔ فرمایا پادری صاحب بیماری پشت در پشت چل سکتی ہے، میرے نبی کی خوشبو نہیں چل سکتی، میرے نبی کی خوشبو نہیں چل سکتی۔ فرمایا آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدے توڑ کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، اللہ اکبر۔ حضور کی خوشبو مبارک کا یہ عالم ہے۔ آج کہا جاتا ہے کہ حضور ہم جیسے ہیں، یار حضور کے پسینہ کے ساتھ بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، حضور کی ذات تو نرالی ہے، حضور کی ذات تو انوکھی ہے۔ حضرات گرامی ایک بال مبارک تھا شہر بلخ کے ایک تاجر کے پاس، بلکہ 3 بال مبارک تھے شہر بلخ کے ایک تاجر کے پاس، 3 بال مبارک تھے۔ تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوا نا، اس کے 2 بیٹے تھے، انہوں نے آپس کے اندر وہ سارا مال و دولت تقسیم کیا، ساری جائیداد تو 2 حصے ہو گئی، لیکن جب بالوں کی باری آئی نا حضور کے منہ اقدس کی، سرکار کے بال مبارک کی، تو ایک بال ایک بھائی نے لیا، دوسرا بال دوسرے بھائی نے لیا، لیکن ایک بال جو رہ گیا بڑا بھائی کہتا تھا اسے کاٹ دیتے ہیں، آدھا تو لے لے آدھا میں لے لیتا ہوں، لیکن چھوٹے بھائی نے کہا میں جان تو کٹوا سکتا ہوں پر نبی کا بال نہیں کاٹ سکتا، حضور کا بال نہیں کٹوا سکتا۔ اس بڑے بھائی نے کہا اگر تو نہیں کٹوانے دیتا تو پھر تو بال لے لے اور مجھے دولت دے دے، مجھے مال دے دے، تو بال لے لے مجھے مال دے دے۔ چھوٹے بھائی نے کہا منظور ہے، تو سارا مال لے جا، میں حضور کے بال لے جاتا ہوں، سبحان اللہ، میں حضور کے بال لے جاتا ہوں، اللہ اکبر۔ وہ حضور کے بال، کسی نے کیا خوب کہا، ایک وال مبارک ہاتھ آوے، ایک بال مبارک جے ہاتھ آوے تو عالم اس دی قیمت پاوے۔ فرمائے ناداں تجھے کیا پتا، تو کیا جانتا ہے حضور کے منہ اقدس کی شان، اللہ اکبر۔ چھوٹے بھائی نے سارے بال لے لیے، منہ اقدس لے لیے، بڑے نے سارا مال ساری دولت باپ کی وراثت لے لی۔ اب چھوٹا بھائی کیا کرتا، حضور کے منہ اقدس کے سامنے آتا، دیدار کرتا، درود و سلام پڑھتا، اس کے بعد اپنے کام کاج کو چلا جاتا۔ بڑے بھائی کا مال گھٹنے لگ گیا، چھوٹے بھائی کا مال بڑھنے لگ گیا، حضور کے منہ اقدس کی برکت سے۔ بڑے بھائی کا مال گھٹنے لگ گیا، چھوٹے بھائی کا مال جو ہے وہ بڑھنے لگ گیا، حتیٰ کہ بڑا بھائی نادار مفلس فقیر محتاج ہو گیا اور چھوٹا بھائی بڑا مالدار ہو گیا، اس کا لنگر چلنے لگا، اللہ اکبر۔ اس کے گھر کے اندر جو ہے فقراء مساکین لنگر کھانے لگے۔ اب چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کی قبر بنی، فرمایا قبر بنی نا تو ایک بزرگ کے خواب کے اندر حضور آئے، حضور نے فرمایا کہ لوگوں میں اعلان کر دو، حضور فرما رہے ہیں اس کی قبر پر جا کر جو دعا بھی مانگو گے رب قبول فرمائے گا، سبحان اللہ، جو دعا بھی مانگو گے رب قبول فرمائے گا۔ فرما لوگ آتے وہاں پر دعا کرتے، اپنی مشکلیں حل کرواتے، اپنی حاجتیں حل کرواتے، اور وہاں آ کر وہ منتیں مانگتے، دعائیں کرتے، حاجتیں پیش کرتے، مشکلیں پیش کرتے۔ اس کی قبر مرجع خلائق بن گئی، مزار بن گئی، لوگ اعزاز دیتے، لوگ تعظیم کرتے، لوگ توقیر کرتے۔ فرمایا جس نے حضور کے منہ اقدس کی تعظیم کی، رب نے اسے ولایت کے عظمت کے اس مقام پر پہنچا دیا کہ لوگ اس کی قبر کی زیارت بھی کرتے تھے اور اس کی قبر پر آ کر دعائیں بھی مانگا کرتے تھے۔ یہ تو ایک منہ مبارک کی ادب کی برکت ہے کہ رب ولایت عطا کر دیتا ہے، رب ولایت عطا کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی قیامت کے دن پتہ چلے گا نا، زلفاں تیریاں دی، زلفاں تیریاں دی، روز قیامت ایسی عظمت ہیں، زلفاں تیریاں روز قیامت ایسی عظمت پامن کہ ایک ایک والوں لکھ لکھ آسی جنت اندر جامن ہے۔ فرما حضور کا منہ مبارک، امام اسماعیل حقی علیہ الرحمہ تفسیر روح البیان کے اندر فرماتے ہیں اگر حضور کا ایک منہ مبارک کسی کی قبر میں رکھ دیا جائے نا، فرماتے یقین ہے رب اس کی بخشش فرما دے، سبحان اللہ، رب اس کی مغفرت فرما دے گا۔ حضور فرماتے ہیں مولا کائنات علی المرتضیٰ نے فرمایا من عزا شعرتم من شعار النبی، فرما نبی پاک کے بالوں سے کسی نے ایک بال کو بھی اذیت دی، فرمایا الجنت
حرام، فرما اس پر رب کی جنت حرام ہو جائے گی اور جہنم واجب ہو جائے گی، صرف ایک منہ مبارک کی توہین کرنے کی وجہ سے، منہ مبارک کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے۔ یہ جو میں نے واقعہ بیان کیا نا، یہ مولانا تھانوی صاحب نے حب النسیم کے اندر بیان کیا، ان کی کتاب ہے حب النسیم، اس کتاب کے اندر انہوں نے اس واقعہ کو لکھا ہے۔ حضرات گرامی، جس آقا کی خوشبو بھی بے مثال، جس آقا کے منہ مبارک بھی بے مثال، جس آقا کا سراپا بھی بے مثال، تو ہم اس آقا کی ذات کے ساتھ مقابلے کریں، ہم اس آقا کی ذات کے ساتھ مثلیت کے دعوے کریں، یہ امت کی بہت بڑی بدنصیبی ہے، بہت بڑی بدبختی ہے۔ حضرات گرامی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، حضور کی عظمت، حضور کا مقام کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے کوئی زبان ایسی پیدا کی ہی نہیں جو حضور کی تعریف کا حق ادا کر سکے۔ ہمارے بزرگ شیخ سعدی، علامہ جامی، مولانا رومی فرما گئے لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ یار حضور کی شان بیان کرنے کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ اے فرما کوئی آیا ہی نہیں جو حضور کی شان کا حق ادا کر سکے، یہ حضور کی شان کا حق ہو بیان ہو سکے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کسبانہ میں دعا ہے مولا کریم میرے کلمات قبول و منظور فرمائے، اللہ رب العزت سب کے ذوق کو سلامت رکھے، میزبانان محفل کے مال میں رزق میں برکتیں عطا فرمائے، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔